رانا صاحب آپ نے بات کی کہ جی ڈی پی کو افغانستان میں مطلب سہولت میسر ہے، تو افغانستان کی جو موجودہ حکومت ہے، طالبانوں کی حکومت ہے، انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہماری زمین ہے وہ کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، تو کیا وہ اسی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کر رہے ہیں؟ اور پاکستان نے اس حوالے سے افغان کی جو موجودہ حکومت ہے خاص کر جی ڈی پی کے حوالے سے کوئی بات کی ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی اطلاع ملی ہے کہ وانا میں جنوبی وزیرستان میں اذان وسط میں فوج اور نامعلوم مسلح ملزمانوں کے درمیان فائرنگ ہوئی ہے جس میں ایک شخص جاں بحق ہوا ہے، تو جو وانا کے مختلف پولیس تانے ہیں وہ بھی خالی کر چکے ہیں، پولیس جا چکی ہے، مطلب حالات یہ کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں ایک افغان حکومت کا تعلق ہے. دیکھیں یہ ان کا وعدہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے، ان کا وعدہ پوری دنیا سے ہے. انہوں نے پوری دنیا کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ کسی دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی، اور اگر وہ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو وہ اٹ از ناٹ اونلی ان دی بینیفٹ آف پاکستان بلکہ وہ دیٹ از ان دیئر اون بینیفٹ. انہوں نے آخر دنیا کے ساتھ چلنا ہے تو انہیں اپنے دنیا کے ساتھ اس کیے ہوئے وعدے کو نبھانا چاہیے. اور اگر ٹی ٹی پی جو ہے وہ کسی واقعے کی ذمہ داری قبول کرتی ہے، جس طرح سے بلوچستان میں ہونے والے واقعے کی بات ہے، اب اگر وہ بعد میں تردید ہو جائے اور ذمہ داری قبول کرنے کا بیان جو ہے وہ یہ کہیں کہ جی یہ غلط ہے تو اور صورت ہوگی، ورنہ اگر وہ ذمہ داری قبول کرتے ہیں تو پھر افغانستان کی حکومت کے لیے جو ہے وہ ایک کنسرن ہونا چاہیے، اور ہم بھی ان سے بات کریں گے اور ان کے لیے بھی ایک کنسرن ہونا چاہیے، کیونکہ ٹی ٹی پی جو ہے اگر وہاں پہ موجود ہے اور یہاں پہ آ کے دہشت گردی کرتی ہے تو پھر افغانستان کی زمین جو ہے وہ دہشت گردی کے لیے استعمال تو ہو گئی، جس کے استعمال نہ ہونے کا انہوں نے پوری دنیا سے وعدہ کیا ہوا ہے. باقی جو آپ نے وانا اور دوسری جو آپ نے بات کی ہے یہ ٹھیک ہے، یہ صورتحال موجود ہے، اور ہماری مسلح افواج جو ہیں وہ اس ان دہشت گردوں سے کے ساتھ جو ہے وہ پوری طرح جو ہے وہ نبردہ آزما ہے اور آپریشنز کر رہے ہیں. شہادتیں بھی یقیناً جو ہے وہ ہو رہی ہیں، تو اس میں جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کی مسلح افواج پوری طرح سے اس کیپیسٹی اور اس طاقت میں ہے کہ اس جو ہے وہ دہشت گردی کو وہ بائی آل مینس جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی طاقت رکھتی ہے. آخری سوال سے رانا صاحب کل میم تھی وہاں پہ افغانستان ڈے بفور یسٹرڈے، اچھا جی، فارن منسٹر، تو وہاں پہ ڈیفینس منسٹر نے ان سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا. نمبر 1 کیونکہ انہوں نے پریس ٹاک کری تھی وہ کینسل ہوئی پھر آپ کو. نمبر 2 تحریک انصاف کے ساتھ کیا ڈیڈ لاک ختم ہوا ہے؟ کوئی مشاورت جاری ہے الیکشن کے لیے، وہ جولائی میں ہو یا مئی میں ہو؟ پہلی بات تو جو آپ نے ملاقات سے انکار کی بات کی یہ میرے علم میں تو نہیں ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے فارن منسٹر آف اسٹیٹ میرے ساتھ تھیں، انہوں نے یہ ذکر تو نہیں کیا. باقی رہی بات تحریک انصاف سے مذاکرات کی، تو سہیل صاحب آپ بتائیں کس کے ساتھ مذاکرات ہیں؟ وہ پاگل خان صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں. تو آپ مجھے بتائیں کہ کس طرح سے پھر اس کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ اس نے اگر مذاکرات کرنے تھے تو پھر اس دن جلسہ کی ناکامی کے بعد اسے اپنی صوبائی حکومتوں کو سزا دینے کا فیصلہ کرنے کی بجائے اسے مذاکرات کی بات کرنی چاہیے تھی. یعنی جب وہ اپنا 1.5 گھنٹہ بیٹھے رہے ہیں نور خان ایئر بیس پہ، انتظار کرتے رہے کہ وہاں پہ لوگ اکٹھے ہوں، جب انہیں کہا گیا یہ اب اکٹھے ہو گئے ہیں تو آپ چلیں، وہ ہیلی کاپٹر میں آئے اور انہوں نے پائلٹ سے کہا کہ مجھے ذرا ایئر ویو کروا دیں. جب ایئر ویو کیا تو ان کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا. انہوں نے کہا او یہ 2 صوبائی حکومتیں، یہ مجھے کہتی تھی کہ 5-5 لاکھ بندہ ہم لائیں گے اور 5-10 لاکھ آدمی جو ہے وہ پی ٹی آئی کا آ جائے گا. یہ یہاں پہ 20 لاکھ لوگ ہونے تھے، یہاں پہ تو وہ 20,000 بھی نہیں ہیں. اس وقت جو ہے اس کا جو ہے وہ دماغ گھوما اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ان صوبائی حکومتوں تو میں گھر بھیجوں.
یہ موجیں کر رہے ہیں اور جو ہے وہ ہم جدوجہد کر رہے ہیں، اور انہوں نے وہ بات پوری نہیں کی، اپنا وعدہ پورا نہیں کیا. تو وہاں پہ اس نے بیٹھے بیٹھے نے جو ہے یہ سوچی اور اس نے اعلان کر دیا. کوئی اس کی پارٹی کا بندہ نہیں کہتا کہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کبھی ذکر تک نہیں ہوا، جو میٹنگ ہوئی اس میں اس نے کبھی یہ بات نہیں کی، بلکہ ساری باتیں یہ ہو رہی تھیں کہ جناب یہ سمندر جب چلا جائے گا پنڈی اور اسلام آباد جو ہے وہ ہر طرف سے گھیرا جائے گا تو پھر فیصلہ کریں گے اور پوچھیں گے کہ جی بتائیں ہم اب اسلام آباد کی طرف آئیں یا نہ آئیں، اور وہاں پہ پھر جو ہے وہ ہم اپنے مطالبات کو منوائیں گے. تو اس ناکامی کے بعد اس نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور مذاکرات کی جو بات ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ اس کو بلیو ہی نہیں کرتا. اور یہی وجہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ ایک پارلیمانی جمہوری سسٹم میں جہاں پہ حزب اختلاف اور حزب اقتدار جو ہے وہ ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں، وہاں پہ کوئی سسٹم جو ہے اگر بندہ حکومت میں ہو تو حزب اختلاف، اور حزب اختلاف میں ہو تو حکومت کہے کہ جی میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہوں، بات کرنے کو تیار نہیں ہوں، ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہوں، اور جو ہے وہ ان کے ساتھ ملنے سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں. تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ ملک کا سسٹم چل سکتا ہے؟ تو یہی وجہ ہے کہ یہ بندہ جو ہے اس کا اگر قوم نے ادراک نہ کیا تو یہ کسی حادثے سے دو چار کرے گا اس ملک اور قوم کو. اس کا کلا کما جو ہے وہ ابھی ہونا چاہیے. ابھی جب یہ دونوں حکومتوں سے باہر آئے اور جو بھی اسمبلی توڑنے میں کامیاب، اول تو اسے ہونے نہیں دینا چاہیے. تمام سیگمنٹ آف سوسائٹی اور پولیٹیکل پارٹیز کو اس بات کا جو ہے وہ اہتمام کرنا چاہیے، اور اگر ہو جائے تو اس الیکشن میں جو ہے وہ اس کا علاج ہونا چاہیے. عوام فیصلہ دیں کہ اس پاگل پن کے ساتھ جو ہے وہ ملک نہیں چل سکتا. اس پاگل پن سے جو ہے وہ ملک میں کوئی سسٹم جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. اس پاگل پن کو ہی ختم ہونا چاہیے، اور اس کو ختم کرنے کا جو ہے وہ طریقہ جو ہے وہ اس سسٹم میں جس میں اس وقت ملک ہے وہ ووٹ کی طاقت ہے، اور ووٹ کی طاقت سے یہ فیصلہ سامنے آئے گا تو پھر بالکل جو ہے وہ دماغ درست ہو جائے گا، اور معاملات بھی جو ہیں وہ بہتری کی طرف جو ہے وہ گامزن ہو جائیں گے. جی راجا صاحب یہ بتائیے کہ ٹی ٹی پی کی جانب سے معاہدہ ختم کرنے کی وجوہات کیا تھی، اور جو پیچھے مذاکرات ہوتے رہے ان کی جانب سے ڈیمانڈز کیا تھی، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے پیچھے ان کے کاندھے پہ ہاتھ کس کا ہے یا تھپکی کس کی ہے؟ یہ ذرا تھوڑا سا اس کو نہیں، ان کے پیچھے ہاتھ تھپکی کس کی ہونی ہے؟ ایسا کوئی نہیں ہے. وہ پچھلے 15-20 سال سے جس کام کے اوپر لگے ہوئے ہیں، معاملہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ کوئی باضابطہ مذاکرات نہیں ہو رہے تھے، ان کے ساتھ کوئی باضابطہ معاہدہ بھی نہیں ہوا تھا. یہ بس ایک یعنی دو مخالف جو فریقین ہیں ان کے درمیان بعض چیزوں کے اوپر ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. تو یہ ایک اس قسم کا کوئی یعنی جو ہے نا وہ سسٹم تھا. اس میں ان کے ساتھ کوئی باضابطہ مذاکرات نہیں ہوئے اور کوئی باضابطہ معاہدہ بھی نہیں ہوا. لیکن ہماری طرف سے یہ بات واضح ہے کہ ہم کانسٹیٹیوشن سے اوور اینڈ ابو نہ کوئی بات تسلیم کریں گے نہ مذاکرات کریں گے. اس کے تابع رہ کے وہ جو کرنا چاہیں کریں، اس کے لیے جو ہے وہ حکومت پاکستان جو ہے وہ تیار ہے.